أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ واو بمعنی اور لام البتہ نبلوا ہم آزمائیں گے. بلا کا معنی ہوتا ہے آزمانا اور نبلوا ہم آزمائیں گے کم تم کو بشیئن کسی چیز کے ساتھ من سے الخوف ڈر والجوع بھوک ونقص اور کمی کرنا من سے الاموال مال کی جمع والانفس اور جان والثمرات اور پھل وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے الصابرین صبر کرنے والے الذین وہ لوگ اذا جب اصابت پہنچتی ہے ہم ان کو مصیبتاً کوئی بیماری کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ واسطے اللہ کے ہیں وَإِنَّا اور بے شک الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جائیں. اولئک یہی لوگ علیہم ان کے اوپر صلوات شاباش من سے ربہم ان کے رب ورحمہ اور رحمت واولئک اور یہی لوگ ہم وہی المہتدون ہدایت پانے والے ہیں. معنی دیکھیے جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور البتہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے کسی چیز کے ساتھ خوف دے کر بھوک دے کر ونقص من الاموال مال کے اندر گاٹے کر کے والانفس جان کو ختم کر کے والثمرات پھلوں کے اندر کمی کر کے وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباش ہے اور رحمت ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ پیچھے چل رہا تھا تو اس کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو امتحان لینے والا ہوتا ہے وہ اس لیے امتحان نہیں لیتا
کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہونے والا ہے اور کتنا ناکام، نہیں، بلکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام، اس کو پتا ہے۔ لیکن پھر وہ کیوں کرتا ہے امتحان؟ وہ اس لیے امتحان کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے۔ اگر یہ مانا لیا جائے کہ امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے کہ وہ معلوم کر لے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں۔ حالانکہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ جب سے اس انسانیت کو پیدا کیا، ہر انسان کے ایک ایک عمل کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کریم نے امتحان کا ذکر ایک انداز پہ کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم صرف یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں، اس سے جنت نہیں صرف ملے گی، بلکہ امتحان بھی تمہارا ہوگا۔ اگر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو پھر جنت مل جائے گی، اور اگر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تو جنت۔ سورۃ عنکبوت کھولیے 21واں پارہ، 21واں پارہ سورۃ عنکبوت، 20ویں پارے میں سورۃ عنکبوت، صفحہ نمبر 358۔ یہ شروع سے دیکھیں جی، مل گیا جی۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، خیال کر لیا ہے، حساب کر لیا ہے، ان یترکو، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، یہ کہ وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پکی بات ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے ان لوگوں کو، مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ظاہر کر دیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو ظاہر کر دیں جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا یہ حساب کرتے ہیں وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، یسبقونا، کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، فرمایا جو بندہ اللہ کی ملاقات کرنے کا امید رکھتا ہو، فإن اجل اللہ لات، بے شک ایک وقت ہے جو آنے والا ہے، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ ومن جاہد یجاہد، فرمایا ومن جاہد، جو بندہ جہاد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے جہاد کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہاں کہا ایک لفظ من کان یرجو لقاء اللہ، یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے کے لائق کہ جو بندہ یہ اللہ کی ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، تو فإن اجل اللہ لات، تو وقت آنے والا ہے، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، تو فرمایا وقت آنے والا ہے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر۔ تیرے اوپر مشکل آئے، تیرے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تجھے کسی انداز سے بھی نقصان ہونے لگ جائے، تو ہر چیز برداشت کر دے، لیکن اللہ کی محبت کو چھوڑے
نہ، جب اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑے گا، ایک بات سن، دوسری بات هو السمیع، وہ سننے والا ہے، تو دل کے اندر بھی بولے گا تو وہ تیری بات کو سن لے گا، لہذا تو اس کو پکار، وہ تیری پکاروں کو سننے والا ہے اور العلیم جاننے والا ہے۔ تو لہذا یہ آیات جو ہیں، ان آیات کے اندر یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے بات بنتی نہیں، بلکہ امتحان ہوگا۔ خیر واپس سبق پہ آؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزمائش کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کریم فرماتے ہیں من الخوف، میں خوف مسلط کر دیتا ہوں، ڈر مسلط کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دشمنوں کو سر پہ کھڑا کر دیتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کہ یہ دشمنوں سے ڈرتا ہے یا میری توحید کے اوپر پکا ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ بروج کے اندر 30ویں پارے کے اندر، خیر وہ میں پوری آیات کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا ایک دو آیات کا۔ سورۃ بروج کے اندر یہ واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی اپنے مقام پہ اس کی تفسیر کروں گا۔ سورۃ بروج کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کے ہم نوا جو تھے وہ بھی ظالم تھے۔ ظالم سے مراد مشرک، وہ بادشاہ بھی مشرک تھا اور اس کے وزیر مشیر وہ بھی مشرک تھے، یعنی کہ وہ پورا علاقہ کفر شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اب کچھ لوگ تھے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، اب اس نے ان کو پکڑ کر آگ میں جلانا شروع کر، ایک بہت بڑا چیخا جلایا۔ چیخا جلانے کے بعد وہ جو بھی بندہ پکڑتا ڈالتا، وہ اور پکے ہوتے اور پکے ہوتے، بھائی جل جائیں گے مر جائیں گے لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب اس بادشاہ نے کہا یہ کیا کروں، جس کو بھی پکڑتا ہوں وہ چلا جاتا ہے، جس کو پکڑتا ہوں چلا جاتا ہے، کوئی توبہ نہیں کرتا، کوئی معافی نہیں مانگتا، ڈرتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے مشورہ دیا اس طرح کر، اپنی ریاست کے اندر دیکھ کوئی ایسی عورت ہو جس کو بڑے عرصے بعد بچہ ملا ہو، بڑھاپے کے اندر بچہ ملا ہو، ابھی بچہ ہو چھوٹا، کوئی ایسی عورت تلاش کر، اس کو لے کر اب اس سے بچہ کھینچے گا، بچے کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ ڈرے گی، نہیں نہیں، تو جب یہ کرے گی نا تو یہ شو ہو جائے گا کہ یہ جو توحید کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ تو بھائی توبہ طائب ہو گئے، تو ہماری بات پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک۔ تلاش کرتے کرتے اللہ کا کرنا ایسے ہوا وہ عورت مل گئی۔ جب وہ عورت ملی، اب اس سے انہوں نے کہا تیرے بچے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس نے کہا ایک بچہ نہیں کئی بچے ہوں تو میں دینے کے لیے قربان کر دوں۔ ان وزیروں نے کہا بادشاہ یہ ایسے کر رہی ہے، تو حکم جاری کر اس کا بچہ کھینچ کے ڈال دے، یہ دیکھ آگ میں جانے نہیں دے گی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، تڑپ جاتی ہے، چاہے وہ انسان کی ماں ہو یا جانور کی ماں ہو، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے، تڑپتی ہے، تو یہ محبت کے اندر تڑپے گی تو ایمان کو چھوڑ دے گی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، بچہ کھینچا گیا، آگ میں ڈالنے لگے، اس نے کہا دیکھ جا رہا ہے دیکھ جا رہا ہے، اس نے کہا جو مرضی کر۔ بادشاہ نے اشارہ کیا یہ تو نہیں ڈر رہی، اس نے کہا یہ ایسے ہی کر رہی ہے تو ڈال۔ اب جو ہی اس نے ڈالا، عورت ایسے کی ایسے۔ ابھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شاید کہ وہ یہ ظاہر کر دیتی، لیکن اس بچے کو اس عورت نے آواز لگائی، نام لے کر پکارا، تو بچے کے اندر سے آواز آئی اماں تو درا ماں در کے نارس، اماں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو ڈر رہی ہے کہ یہ آگ ہے، تو درا ماں در کے نارس، اماں یہ آگ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے باب ابراہیم کا گلزار چل رہا ہے اور ہر لکڑی سے اللہ نے دودھ کی نہر جاری کی ہوئی ہے، میں نے دودھ تیرا ہی پینا ہے، میں نے اور دودھ نہیں پینا، اماں تو بھی جلدی کر اس میں آ جا۔
تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، فرمایا ان کو صرف انتقام اس بات کا لیا گیا کہ وہ کیوں الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لا چکے۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ میں ان کو مسلط کر دیتا ہوں، تو پھر ایمان کا میں امتحان کرتا ہوں کہ کتنا امتحان اب تمہارے اندر ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان تو دے دیں گے لیکن رب کی توحید کے اندر فرق آنے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں یہ آج مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے لوگو تمہارے اوپر ہو سکتا ہے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، تمہیں روکنے والے روکنے بھی لگ جائیں، لیکن تم نے اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو پشت نہیں دینی، اللہ کے قرآن کے آگے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑنا نہیں۔ دنیا جہاں سے جہاں چلی جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، مارنے والے مارنے شروع کر دیں، حملے ہونے والے حملے ہونے لگ جائیں، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ نبی کے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کام کرو گے تو فرمایا وبشر الصابرین، پھر میرا اعلان ہوگا۔ اچھا، پہلی چیز ہے خوف والجوع، دوسری چیز کیا ہے جی؟ بھوک۔ کیا؟ بھوک۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھوک دیتا ہوں، میں اس کے گھر سے دانا پانی ختم کر دیتا ہوں۔ اب بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، واقعتاً ہی یہ میری عبادت میں لگتا ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو بندہ کھانے پینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، حرام کھانے کے اوپر تل جاتا ہے، او خیر ہے یار آنے دے یار کھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں یہ بھوک برداشت کرتا ہے یا اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کی طرف یہ چلتا ہے۔ تو فرمایا والجوع ونقص من الاموال، مال کے اندر کمیاں کرنی شروع کر دیتا ہوں، ان کو گھاٹا آنا شروع ہو جاتا ہے، نقصان ہونا، ٹھیکیداروں کو ٹھیکیداری میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے، زمینداروں میں زمین میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے، جی ہر بندے کے اپنے اپنے حساب میں اپنے اپنے کاروبار میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نقصان کے اوپر پھر بھی میری طرف آتے ہیں یا کہیں اور چلتے ہیں؟ اور آگے فرمایا والانفس، میں ان کے اوپر موت دے دیتا ہوں، میں ان کے گھر میں موت جاری کرتا ہوں، فلاں بندہ مر گیا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، سب ختم، اکیلا بیٹھا۔ تو فرمایا معلوم یہ ہو گیا اس نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہیں۔ اور اس کے بعد والانفس، جان کے اندر، اور فرمایا والثمرات، پھلوں کے اندر، پھلوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کے باغات، ایک معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کی اولاد، کیا جی؟ اولاد۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر، ایک صحابی تھے اور ان کی بیوی حاملہ تھی، وہ کہیں سفر میں چلے گئے، تو جب سفر پہ گئے نا تو واپس آئے تو وہ بچہ پیدا ہوا لیکن بچہ فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس عورت نے کیا کیا، اس کو نہلایا، نہلا کر کفن دے کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ ایسی عورتیں بھی صابرہ ہوتی ہیں، دیکھنا اس کا صبر دیکھنا۔ جب وہ بندہ آیا اس کا خاوند کہنے لگا کہاں گیا میرا لال، لاؤ جلدی کرو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا دکھاتی، پہلے اس طرح کرو ہاتھ منہ دھو کر آؤ، کھانا کھاؤ۔ اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد لے آؤ نا، اچھا تم یہ بتاؤ کیا تمہارے جگر کو تکلیف دے کر لاؤں یا وہ خود بخود خوشی خوشی سے اٹھے؟ کہنے لگا نہ اس کو تکلیف نہیں دینی، وہ تو خود بخود آنا چاہیے، پھر آرام کر رہا ہے، اٹھے گا تو
ملا دیتے، رات گزر گئی، میاں بیوی والے معاملات ہو گئے، صبح ہوئی، یہ ماں ہے نا یہ بھی، حالانکہ کوئی عورت ایسا نہیں چلتی لیکن وہ صحابیہ عورت ہے، صبح ہوئی، جب صبح ہوئی نا تو پھر کہنے لگا لاؤ، اس نے کہا ایک میرا مسئلہ ہے چھوٹا سا، میرا وہ مسئلہ حل کر دو، میں پھر بچے کو بلاتی ہوں تمہیں ملا دیتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری ہمسائی نے مجھے 5 تولے سونا دیا تھا، اب وہ امانت کے طور پر اس نے میرے پاس رکھا تھا، اب وہ میرے پاس سے مانگ رہی ہے، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا اس کی حفاظت کی ہے، تو وہ مجھ سے مانگتی ہے کیا میں اس کو دے دوں یا نہ دوں؟ نہ اس کی امانت ہے، اس کو دے دے۔ اچھا تو پھر کیا اس میں سے میں کوئی رتی ماسا رکھ لوں؟ نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی لگنے نہیں دینا، جیسے چیز لی ایسے کی ایسے اس کو۔ اچھا وہ لے جائے تو مجھے کوئی دکھ تو ہو رہا ہے نا، پھر نہیں دکھ تجھے کیوں ہونا چاہیے؟ شکر کر تیرے پاس اس نے امانت رکھی تھی، تیرے سے وہ ذمہ داری پوری ہو گئی، اچھا مجھے خوش ہونا چاہیے، جی خوش ہونا چاہیے۔ پھر تو بھی اللہ کا شکر ادا کر، جس نے امانت دی تھی اس نے امانت واپس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی اور فرمایا فلاں صحابی اور صحابیہ کو میں اللہ کا سلام بھیج، اللہ کی طرف سے کیا آ گیا؟ سلام آیا، اور فرمایا میرے نبی ان کو خوشخبری بھی سنا دے کہ میں نے ان کو نعم البدل بھی رات کو عطا کر دیا ہے، اگر لیا ہے تو ساتھ ہی دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں والثمرات، پھلوں کے اندر میں کمیاں بھی کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر صبر کتنا کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرنے والے، فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، صبر کرنے والے کون سے؟ فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئی تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ عام معنی تو ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف جا رہی ہے، ہم سب نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ایک معنی ہے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے یہ ڈر بھی اللہ کی طرف سے آیا، بھوک بھی اللہ کی طرف سے آئی، مال کے اندر کمی بھی اللہ کی طرف سے آئی، موت بھی اللہ کی طرف سے آئی، جی پھلوں کے اندر کمی بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ اب مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو لہذا ہم رجوع بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبتوں کو ہٹا لے۔ مصیبتیں کس کی طرف سے آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے آئیں، تو ہم رجوع بھی کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ لہذا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ اللہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر میں اللہ کی شاباشیں ہیں اور میری رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی۔